سبد پرندیاں دے اندر جنگ احد دے جڑے شہداء نے انہاں دیاں روحاں اللہ نے سبد پرندیاں وچ ڈال چھڈیاں نے اور او جڑیاں روحاں سبد پرندیاں دے اندر نے او سبد پرندے جنت دے اندر نے اور جنت دیاں جڑیاں نہراں نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ او جنت دیاں نہراں دے بھی مزے لے رہے نے اور رب دی جنت دے بھی مزے لے رہے نے اور اللہ تعالیٰ انہاں نوں رزق بھی عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں رزق بھی عطا کر رہے ہیں جنت پھل کھا رہے نے طرح طرح دیا نعمتاں کھا رہے نے اے ہن توجہ بھرپور میرے وال کرنا سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو جڑے جنگ احد دے اندر شہید ہوئے نے نا انہاں دیاں روحاں جدوں گئیاں نا جنت دے اندر تے چونکہ پہلے انہوں نے صرف سنیا سی کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے میں شہید ہو جائے گا انہوں جنت ملے گی آ ملے گا آ ملے گا صرف انہوں نے سنیا سی ہن گئے جنت دے اندر انہوں نے جدوں جنت لے نا مزے ہائے ہائے جنت لے مزے اونا دے اندر ہونے کی تشویش پیدا ہوئی کہ کاش جو مرتبہ جو فضیلت جو آرائش و آرائش جنہی اللہ نے سانو عطا کیتیاں نے نا کہ ساڑھے اونا پائیاں نوی اونا پرامان نوی پتا ایدہ چل جائے جنہاں نے حالت اگر جہاد نہیں کیتا جنہاں نے اللہ دے رستے میں جامع شہادت دا پیالہ نہیں پیتا کاش اونا تک بھی اے خبرہ پہنچ جان اے خبرہ اونا تک چلیاں جان انہوں نے کسی نہ کسی طریقے دنال پتا چلا جائے کہ جڑا اللہ دے رسے وچ شہید ہوندہ ہے عرش والا رب انہوں نے کنیاں شانہ عطا فرماندہ ہے اللہ انہوں نے کنیاں نعمت عطا فرماندہ ہے سرکار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جڑیاں انہوں نے روحاں نے نا جڑے شہید ہو گئے نے وہ خیال کر رہے ہیں سوچ رہے نے تشویش ہے انہوں نے حسرت ہے کاش کہ انہوں نے بھی پتہ لگ جائے تاکہ اس فیض تو محروم نہ رہن اس فضیلت تو محروم نہ رہن تاکہ انہوں نے پتہ لگ جائے کہ جو کہ جہاد دی واری آ جائے کہ جامع شہادت پالہ پین دی واری آ جائے کہ کفار دینا جنگ کرنے دی واری آ جائے ہر کامن چھوڑ کے اسلام واتے تن من دھنیاں قربانیاں جڑیاں ہیں پیش کرنے واتے تیار ہو جاون جو جنت اندر آن گئے بندے دا تصور خیال بھی اتھے تک جا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ شہید نو کتنا بڑا عجر عطا کرے گا اور اللہ کتنیاں بڑیاں عظمتہ اور شانہ عطا فرما رہے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہون اگلی گال سنو سمجھو ہے جدرہ اگلی بات بڑی کمات دیئے میری سرکار کائنات علیہ السلام نے غلامو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جنتی لوگ جڑے نے جڑے شہید ہو گئے نے جنت دے اندر چلے گئے نے احد والے شہید ہو کے جنت دے اندر چلے گئے نے انہاں دے دل دی تڑپ انہاں دے دل دی حسرت تشویش جڑی ہے اللہ کریم نے چونکہ علم مبارک دے اندر ہے جو گزر گیا اللہ او بھی جاننے والا ہے جو ہو رہا اللہ او بھی جاننے والا ہے جو اگے ہونے والا ہے میرا اللہ او بھی جاننے والا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ دے علم مبارک دے اندر بندے کی خیال پہ کر دینے کی انہاں دی دل دی تمنا ہے جدو جنتی شہیدہ نے ایک خیال کیتا کاش ساڑھے اونا پائیاں نوی پتہ لگ جائے تاکہ انہاں بھی جامع شہادت دا پیالہ پینے دا جذبہ پیدا ہو جائے وہ بھی شہادت دا جام پینے تو کتے محروم نہ رہ جن کتے واری آ جائے اللہ کریم نے فرمایا شہیدو آنے والے ہو جنت نظارے لینے والے ہو جنت مزے لینے والے ہو تسی چاندے ہو کہ دنیا والے نو پتہ لگ جائے تو اڈے پائیوں نو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انو کنیاں شانہ عطا کی دیا نے اللہ تعالیٰ نے تو انو جنت نظارے اور جنت طرح طرح دے پھالی عطا کیتے نے دنیا والے نو پتہ لگ جائے جڑا شہید ہو جاندہ ہے بظاہر تے انج لگدا جویں سر کٹیا گیا او دا اندر بیٹا باہر ہی آ گیا انتڑیاں باہر ہی آ گئیاں بظاہر دیکھیا جاندہ بندے دے پرزے پردی ہو گئے لیکن بندہ جنت اندر زندہ ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے تواڈی اے دل دی تمنا میں عرش والا رب آپ پوری فرما دیاں گا تسی چاہندے ہو لوکاں نو پتہ لگ جائے ہن کوئی دنیا دار اعلان نہیں کرے گا تواڈی زندگی دا اعلان میں عرش والا رب آپ اعلان فرما دیاں گا سرکار کائنات اور اسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ایس موقع دے آیتہ نازل فرمائیاں اللہ فرمانا والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم
ربهم يرزقون۔ آئے اللہ فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑے اللہ دے راستے وچ قتل ہو جان، جڑا اللہ دے راستے وچ قتل ہو جاننا، اللہ فرماندا انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا، انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا۔ اللہ فرماندا انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا، یا اللہ پھر کی گمان کرنا ہے؟ اللہ فرماندا بل احیاء، او زندہ نے، مردہ گمان نہ کریا جے سر کٹیا بے کنا کھجم مار گئے نے، نا نا نا۔ اللہ فرماندا بل احیاء، او زندہ نے، پھر زندگی بھی ایو جی اللہ نے عطا کی دیئے، عند ربہم یرزقون، اللہ دے کولو کھاندے بھی نے، اللہ دے کولو پی بھی رہے نے۔ اللہ رزق عطا کر رہے، طرح طرح دے پھل، طرح طرح دے مشروبات، یہ مطلب یہ نکلیا کہ جڑا اللہ دے رزق وچ شہید ہو جائے وہ بندہ مر سکدا؟ پھر بولو مردا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح دے انہاں واسطے بہترین اجر بھی عطا کی جائے، اور طرح طرح دے اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے پھل بھی رکھے ہوئے نے، اللہ انہاں نوں رزق عطا کر دے۔ یہ مطلب یہ نکلیا جن نے بھی اللہ دے رزق وچ جان دا نظرانہ دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ شہید دے شہادت جو ہوندی ہے خون دا قطرہ زمین تے گھرنے تو پہلے اللہ تعالیٰ شہید سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ تے جنہاں نے جنگ احد دے اندر، میدان احد دے اندر حضور علیہ السلام دے دین واسطے قربانیاں پیش کیتیاں، تو اسی آپ اندازہ لگا لو اللہ تعالیٰ نے انہاں دا تذکرہ قرآن حکیم دے اندر بیان فرمایا ہے، انہاں دی زندگی، انہاں دا رزق جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر بیان کیتا ہے۔ میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو، جیڑا بندہ اسلام آتے دین آتے تن مندان دیا بھادیاں لگا دیندہ، بندہ مردہ نہیں زندہ رہندہ ہے۔ عام شہید دی زندگی دا اے عالم ہے، میری سرکار کائنات دی زندگی دا کی عالم ہوئے گا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمان نے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کھول کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مل کے پڑھو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالمی سے چھپی جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ سرکار کائنات علیہ السلام دی زندگی دا اندازہ کون لگا سکتے؟ حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے ایس موقع تھے، جنگ احد دے موقع دے۔ کیڑی جنگ بولو؟ جنگ احد دے موقع دے۔ اس اندر بڑی تفصیل ہے لیکن میں چند ایک پہلو انشاءاللہ حضرات کی خدمت اندر عرض کر رہے ہیں۔ سرکار کائنات علیہ السلام دے غلاموں، حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے جی سرکار کائنات علیہ السلام انج آ رہے ہیں، ابو جال نبی پاک علیہ السلام دے نال دا ٹاکرا ہو گیا، سڑ کے سوا ہو گیا، کولا ہو گیا، نفرت جن دے اندر حسد سی، نبی پاک انہیں پتھر لیا، معاذ اللہ نوکدار ضرب لگائی، سرکار کائنات علیہ السلام زخمی ہو گیا، حضور علیہ السلام دے سر انور جو خون مبارک بہ رہے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ حضور نے کوئی گل بات کی تھی، انہیں حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ تشدد کیتا، حضور چلے گئے۔ حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکار بڑے شوق دے نال کر دے سن، اور چونکہ سردار بھی سن آپ، اور بڑا روب اور بڑا ٹیکا سی حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شکار کر کے آ رہے کہ دو لونڈیاں دی گفتگو آپ نے سنی، تو حضرت جناب امیر حمزہ چونکہ اس طرح ٹور دے نال چل دے سن، سبحان اللہ، بڑھیا انجنا ٹور دے نال چل دے سن، انداز نیرالا سی آپ دا، سارے نالوں الگ سی، اور لونڈیاں پچگل پیاں کر دیاں کہ جے امیر حمزہ نو پتہ ہوندا نا کہ ابو جال نے انہاں دے بھتیجے محمد بن عبداللہ دے نال کی سلوک کیتا تے اج اس انداز دے نال ٹور دے نال چل کے نہ آوندے، او کان وچ آواز پئی، آپ قریب چلے گئے، آپ نے فرمایا کی کیتا ہے،
کی کیتا ابو جہل نے؟ انہاں دسیا کہ ایس طریقے دے نال تواڈے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں نے بڑا تشدد کیتا، حضور نو بڑا تنگ کیتا، لیکن تواڈے بھتیجے نے تے کوئی گل بھی کوئی نہیں کیتی، کسی قسم دا بدلہ نہیں لیا، چونکہ شکار کر کے گھر آ رہے سن، تیر بھی کول سی، کمان بھی کول سی، تلاش کردیاں دیکھا تو ایک سائر تے نا ابو جہل مختلف ٹولیاں بنا کے بیٹھا تھا، اپنی داستان پہ سنا رہا ہے کہ میں ایسے طریقے دے نال جڑے کہندے نے کہ میں اللہ دا نبی بن گیا تے رسول بن کے آیا تے ایک نئے دین دا اعلان پہ کر دینے، میں ایسے طریقے دے نال ہون اس طرح انہوں نے تنگ اور ستا کے آیا۔ حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جس طرح قریب گئے نا تو آپ نے او دا منہ اپنے وال کر کے نا تے او جڑا کمان سے نا رکھ کے ماریا، سر پھاڑ دیتا، او لہو لہان ہو گیا، او جڑے او دے نال بیٹھے سن انہوں ایکشن واسطے اٹھے کہ حضرت امیر حمزہ دے نال اسی جڑا ہے بدلہ لئیے، مقابلہ کریے، لیکن چونکہ ابو جہل بڑا شاطر آدمی سی، سمجھ گیا، انہیں کہا چھوڑ دیو، صرف تنہا دے کے ادھر نال مقابلہ نہ کرو، کلہ بندہ ہے امیر حمزہ، کلہ سمجھ کے تسی ہون مقابلہ تے کر لو گے، ضربہ لگا دیو گے، مار لو گے، لیکن بعد اندر پھر سارے کٹھے ہو کے جدو آن گے ایک الگ ہی جنگ چھڑ جائے گی، پھر جڑا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، غلطی میری ہے چھوڑ دیو۔ جدو اینی گل کیتی ہے نا تے حضرت امیر حمزہ بولے کہنے لگا ابو جہل سن تو کی سمجھدا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وارث کوئی نہیں ہے؟ کی سمجھدا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ نہیں، حضور دے باپ نہیں، سر دے ہاتھ رکھنے والا کوئی کی معاذ اللہ وارث سمجھے؟ سن آئندہ تو بعد میری اکھ دے نال بھی مصطفیٰ جان رحمت والا ویکھیا ہے نا تو پھر امیر حمزہ دے وار تو تینوں بچانے والا کوئی نہیں ہوے گا۔ انی گل کر کے نا جناب امیر حمزہ نکلے، سرکار کائنات اسلام تلاش پہ کر رہے ہیں، سارے بولو سبحان اللہ، اللہ غنی۔ میری سرکار کائنات الاسلام دا غلاموں پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے جا رہے ہیں، چل دیا سرکار کائنات نو تلاش کر دے جا رہے ہیں، تلاش کر دیا سہنے حرم وچ گئے نے، دیکھیا کہ سرکار کائنات علیہ السلام سجدے دے اندر موجود نے اور میرے نبی پاک علیہ السلام سرکار کائنات دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے، سرکار روندے جا رہے ہیں۔ حضرت جناب امیر حمزہ نے سرکار کائنات علیہ السلام نے مخاطب کر کے آواز دے کے بولے کہنے لگے نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنو، لیکن سرکار کائنات علیہ السلام نے گل دا جواب نہیں دیتا، سر سجدیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت جناب امیر حمزہ نے دوجی بار مخاطب کیتا، تیجی بار مخاطب کیتا، سرکار کائنات علیہ السلام نے جو سر مبارک سجدیوں اٹھایا ہے، حضرت جناب امیر حمزہ بولے کہنے لگے بھتیجا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، پھر کیڑی گل ہے؟ اگر ابو جہل نے تواڈے نال اے سلوک کیتا ہے میں تواڈا بدلہ لے کے آ گیا، ابو جہل نے کلیاں دے کے تواڈے تے حملہ کیتا ہے، میں تے ابو جہل دے ساتھیاں وچ کھلو کے ابو جہل نو پھینٹی لگا کے آ گیا، اودا سر پاڑ کے آ گیا، آج تو بعد کدی ہمت نہیں کرے گا، کدی جرأت نہیں ہوے گی، تواڈے والے میری اکھ کر کے بھی دیکھ لے، میرے بھتیجے محمد راضی ہو جاؤ، میں تواڈا بدلہ لے کے آ گیا۔ سرکار کائنات نے انج چاچے دے نال مخاطب ہو کے نظراں دے نال نظراں ملائیاں، نظراں دو چار کر کے سرکار کائنات نے فرمایا چاچا جی جے تسی سمجھو کہ میں راضی ہو جاواں، میں اس طریقے دے نال راضی نہیں ہوواں گا، کادے واسطے بدلہ لیا ہے؟ میں محمد بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے واسطے آیا ہے۔ سرکار کائنات نے اینی گل کیتی کہ میں تیرے تے راضی انج نہیں ہوواں گا۔ بھتیجا بولیا کہنے لگا جناب امیر حمزہ آپ نے فرمایا بھتیجا اینی گل جناب کیویں راضی ہوے گا؟ سرکار کائنات نے فرمایا چاچا جی جے مینوں راضی کرنا چاہندے ہو پھر اس خدا نو مان لیا جے جس خدا نو میں محمد سجدے پیا کر رہا اس خدا نو منو، جس خدا دے میں سجدے پیا کرنا، میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو میں محمد سینہ ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ سرکار کائنات اور اسلام نے اینی گل کیتی تو تیر کمان سٹیا حضور دے قدماں وچ لگ گئے، کہنے لگے آج تک تے میں تانوں بھتیجا سمجھدا رہا لیکن میں اللہ اور اللہ دے محبوب نو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے آج تو بعد میں خدا تے بھی ایمان لے کے آ رہا، مدینے والے مصطفیٰ تے بھی ایمان لے کے آ رہا، سونے کلمہ پڑھاؤ تو غلام بنا لو۔ حضرت جناب امیر حمزہ سرکار کائنات علیہ السلام دے قدمات نہیں بولو سبحان اللہ، حضور دے قدمات ارگی دی سونا تسی انج راضی ہو کہ میں کلمہ پڑھا غلام ہو جاواں، سونے میں پچھلے تو توبہ کر رہا ہوں، صدقے دل دے نال کلمہ پڑھ کے سونے تہاڈی غلامی بھی اختیار کر رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا،
ہائے ہائے یار بولو سبحان اللہ. تسی سارے اٹھ کے چلے جو نا میں مچل مچل کے تابی امیر حمزہ دیا شانہ بیان کرانگا اور انشاءاللہ میں تابی آکھانگا سبحان اللہ. یار امیر حمزہ او نے سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو توجہ حیدرہ ہائے ہائے امیر حمزہ او ہے. سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو میں سارے چاچے دنالو زیادہ پیار اپنے امیر حمزہ دنال کرنا سب تو زیادہ پیار چاچا میں جو نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر حمزہ دنال. لو جی سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو جناب امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا. حضور علیہ السلام دے ہو گئے غلام. حضور دے ہو گئے غلام. اے ہو چکے نبی پاک علیہ السلام دی مخالفت بھی ہو رہی دشمن بھی نبی پاک علیہ السلام نے اتحال مسلمان کی تعداد زیادہ پھر بولو تعداد زیادہ نہیں. سرکار کائنات علیہ السلام اپنے حجر مبارک دے اندر اور سرکار کائنات علیہ السلام دا پیرا دیتا جا رہی ہے کہ کوئی سرکار کائنات علیہ السلام دے حملہ نہ کرے کوئی حضور نو تکلیف نہ دے. ادھروں کافرہ نے اعلان کر دیتا کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دا معاذ اللہ سر انور لے کے آئے گا انہیں انعام مل جائیں گے اونٹ مل جائیں گے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. او کان وچ آواز پہ گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے حالے کلمہ نہیں پڑھیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا بعد وچ. ادھروں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی سی امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. یا اللہ مکے دے ہور بھی دو نے ایک ابو جہل تے ایک عمر دونوں چ ایک مینوں دے دے جڑا تینوں بڑا پسند ہے. ہائے 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 جڑا تینوں بڑا. ادھر سرکار کائنات نے دعا کیتی. لو جی سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو ادھر سرکار کائنات اپنے حجر مبارک دے اندر نے صحابہ اکرام پیرا پہ دے رہے نے. ادھر حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی سرکار کائنات پیرا پہ دے رہے ہیں. حالے خبر کوئی نہیں کہ عمر فاروق نے بھی آنا ہے. ادھروں خبرہ مل گئیاں اطلاع ہو گئی کہ حضور دا سر انور لے کے آنا ہے. جناب عمر فاروق نے چکی تلوار کے حضور دا سر لے کے آماں گا لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی منظور سی. میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلامو پورا واقعہ نہیں سناواں گا اشارہ کرنا مقصود ہے. حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے سرکار کائنات علیہ السلام دا سر انور لین واسطے جا رہے ہیں. جدوں خبراں ملیاں سرکار کائنات علیہ السلام دے چچا جناب امیر حمزہ تک انج دروازے تے جناب والا پیرا پہ دے رہے ہیں. خبراں آ گئیاں جناب عمر فاروق ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام دا ماد اللہ سر انور لین واسطے آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ تڑپ گئے نے. آپ نے فرمایا دے اندر کوئی شک نہیں عمر فاروق بڑے بہادر نے عمر فاروق بڑے دلیر نے. لیکن یاد رکھیا جے اگر تے عمر چنگے ارادے دے نال ہی آئے گا سینے دے نال لگاواں گے لیکن پھر زمانہ ویکھے گا تلوار بھی عمر دی ہوے گی سر بھی عمر دا ہوے گا. ہاتھ امیر حمزہ دا کٹ کے سرکار کائنات دے قدماں وچ رکھ دیاں گے. ادھروں میرے نبی نے آواز سن لئی سرکار کائنات دے لباں تے ہلکیاں ہلکیاں مسکراہٹاں آ گئیاں. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ چپ کر جاؤ اج عمر آپ نہیں آ رہا عمر نو بلایا جا رہا ہے. عمر آپ نہیں آیا عمر نو سرکار کائنات دی دعا لے کے آ رہی ہے. جناب عمر فاروق سرکار کائنات دی بارگاہ چ آ کے تلوار رکھی حضور دے قدماں تلوار رکھی سرکار دے قدماں وچ. عرض کیتی سونیا پہلے تے سر لین واسطے آ رہے سی ہن میں سونیا سر دین واسطے آ گیا. ہائے ہائے ہن سونیا سارے دین واسطے آ گیا. میرا دل کردا ہے کہ میں شعر پڑھتا نا بڑا میرا پسندیدہ تے موقع دی مناسبت بھی ہے. اب پچھلے بندہ بھی بولو ذرا سبحان اللہ. ہر صحابی رسول حضرت امیر حمزہ بل دیکھ لو جتنے بھی حضور دے غلام ہیں نا ایکو ان دل دی تمنا ہے حسرت مدینے دے تاجدار کیا پیشی کروں تجھی کو کیا چیزی ہماری ہے. سارے پڑھو گے نا میں ماشاءاللہ محبت نال پڑھیا جے کیا پیشی کروں تجھی کو کیا چیزی ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تم۔ ایک صحابی رسول گزرے نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے شیر بڑے میرے ذہن چ گل آ گئی، توجہ ہے ذرا، یہ دعا کر دے سن کہ یا اللہ میرا کسی ڈاڈے کافر دے نال واہ پائیں، نہیں بولے سبحان اللہ، کسی تگڑے کافر دے نال میرا واہ پائیں، مقابلہ کر دیا پھر میری شہادت ہوئے، او پھر اگیوں میرے کان بھی کٹے، پھر میرا نک بھی کٹے، اور پھر میں اس حالت دے اندر تیری بارگاہ جو حاضر ہوا، پھر تو اگیوں میں نے پوچھے اے عبداللہ بن جاش تیرا کان کتھے ہے تے نک کتھے ہے، پھر میں عرض کراں کہ سونا میں اللہ اور اللہ دے محبوب دی محبت وچ کروا کے آ گیا۔ صحابہ دا جذبہ دیکھے تو سانو ایتھے کہ دی آواز پہ جائے، صحیح مولوی صاحب تقریر ہو جی کرن ہے نا، تے جتنے بھی ساڑے ہوندے نے نا بڑے بڑے مسلمان پاٹے خاں بڑے ہوندے نے، وہ کہنا مولوی لڑائیاں والیاں تقریراں نہ کروایا جے۔ میں کہا تو 14.5 پونے 1500 سال بعد تیریاں ٹنگاں کمبن دیاں، صحابہ دے دور وچ ہونا خرے تیرا کی حال ہونا، ہون دے ہار سہولت تیرے کل موجود ہے، صحابہ دے واقعہ تیرے کل موجود ہے، اہل بیت اطہار دیاں قربانیاں، صحابہ رسول دیاں قربانیاں، اولیاء کرام دیاں قربانیاں تیرے سامنے ہے، ننے بچیاں دیاں قربانیاں تیرے سامنے ہے، ہون بھی تو آج آگے فکر پہ کرنا جو او دو ہونا کھرے تیرا کی حال ہونا، ایڈا بزدل آدمی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس دعا نو قبول فرمایا، پھر انہاں دا مقابلہ ہویا بڑے دلیر ایک کافر دے نال، جنگ کر دیا بڑے انہوں نے قتل کیتے، پھر وار انہوں نے کیتے گئے جو شہادت ہوئی، پھر انہیں کان کٹے، پھر ناک کٹیا گیا، مونج دا رسا لے کے پھر انہیں پرویا، یہ پھر آپ دی شہادت اس طریقے دنال ہوئی، سمجھ آئی بات دی؟ اے او صحابہ نے، اے او حضور دے غلام نے جڑے ہر میدان دے اندر اپنی جان سرکار کائنات دے قدمہ تو قربان کرنے والے تیار، سمجھ آئی بات دی؟ یہ ہوں تو اور میں اس بات پڑھے، اس بات سنایا تاکہ پڑھنے میں جو دلیر ہو جاؤ ذرا تسی، محبت نال مل کے کہہ لیا جے مدینے دیا تاج درہ کیا پیشی کروں تجھی کو، کیا چیزی ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ توجہ ہے جی؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینا مقابلے میں ایک کافر آیا، انہیں بطور نہ تنز کی دیا آگے، انہیں آکھیا پیارے علی، تو جو ہے جی سنے ہیں کہ جڑا کسی آندھیوں کو جڑا کافران دے ہتھوں مسلمان شہید ہو جو سیدھا جنت بھی جاندے، آجو پھر تو آنو جنت دے ہی ہے، انہیں انی گال کیتی ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا پوزیشن لئی، انہیں بھی پوزیشن لئی، یہ ہون مقابلہ ہون لگا آپس اندر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا کسی چیز نالنا ٹھوکر لگی پیر دی، وہ بیلنس برقرار نہ رہا تے گرنے لگے نہ تے حضرت امیر حمزہ کول کھڑے سن، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انج نا اپنے کندھے دا سہارا دیتا، حضرت مولا علی انج آکے لگے، اے پچھلے آماز سے میں کہہ دینا سبحان اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا حضرت امیر حمزہ دے انج آگے لگے نا، توجہ میرے والکہ یہ تو انج لگے نا تے حضرت امیر حمزہ بھی تے پھر شیر خدا نے نا، شیر مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسے انج حضرت مولا علی نو سینے دے نال، یار منظر دیکھو نا کیسا ہوئے گا، ایک پاسے انج حضرت مولا علی نو سینے دے نال لگایا، دوسرے پاسوں تلوار کٹی ہے نا، کہ جتنیاں بھی سیرت دیاں کتاباں نے نا تقریباً سارا وچ انج لکھے ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے تلوار کٹ کے نا انج اتنی زور دی وار کیتا، اے جڑی ہڈی ہے نا گردن والی ایک کٹی گئی، پسلیاں کٹیاں گئیاں،
ریڑھ دی ہڈی وچ تلوار جڑیاں جا کے لگ گئی پیوست ہو گئی اودے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حضرت امیر حمزہ تلوار کھچ رہے نے پر او اڑ گئی ہڈیاں وچ اڑ گئی ریڑھ دی ہڈی وچ اڑ گئی تلوار کھچ رہے نے نہیں نکل رہی حضرت امیر حمزہ نے کنج تلوار کڈی انج پکڑ کے نا اودے تلوار نو تے انج پیر لگا کے نا اودے سینے تے یا پیر تے تے زور لا کے انج تلوار کھچی ہے نا تلوار نکلی لیکن خون دا فوارا نکلیا نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے مبارک دے چند چھٹے پے گئے خون دے آپ نے انج صاف کر کے نا فرمایا تو کی سمجھے جاندا نہیں سانو میں اس عبد المطلب دا بیٹا وا جڑے حاجیاں نو پانی پلاندے رہے نے ہائے ہائے جڑے حاجیاں نو پانی پلاندے رہے نے میں اس عبد المطلب دا بیٹا وا اور یاد رکھ ساڈا باپ بھی بڑا دلیر سی اودی اولاد بھی بڑی دلیر باپ بھی بڑا دلیر سی اولاد بھی بڑی دلیر ہے حضرت امیر حمزہ نے عرض کی تھی سونا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میرا دل کردا میں جبریل نو تکاں او سبحان اللہ پڑھو میں کنوں ویکھاں جناب جبریل نو ویکھاں سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا چاچا رہن دے تو نہیں دیکھ سکدا تو نہیں دیکھ سکدا عرض کی سونا میں اصلی حالت وچ دیکھنا جیڑی اصلی حالت اس حالت وچ ویکھنا کیونکہ جناب جبریل کئی باری انسانی روپ لے کے بھی حضور دی بارگاہ چ آئے لیکن جے کنا سرکار کائنات نے منع فرمایا لیکن چونکہ چاچا جی سے پیار دے نال نہیں سونا میں تکنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل سونا حکم فرمایا آ جا او بولو سبحان آجا جناب جبریل علیہ السلام آئے نا ہونے روایت ذرا لمبی میں مختصر کرنا جناب جبریل علیہ السلام آئے پیراں والے پاس دیکھنا جناب جبریل نے حضرت امیر حمزہ نے جناب جبریل نے پیراں والے پاس دیکھن لگے ہے نا توجہ میرے بلکہ برداشت نے ایڈا حسن اینا حسن برداشت نہیں کر سکے خش کھالے بیوش ہو گئے زمین تے تشریف لے آئے پھر اس تو بعد جناب امیر حمزہ نے کوئی یاد نہیں کی ہویا تھا کی بڑے ہیں میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلام حضور فرمایا آنکھیں زنا تو نہیں دیکھ سکدا اے تو اندازہ آپ لگا لیا جناب جبریل دے حسن دا اے عالم ہے میری سرکار دے حسن دا کی عالم ہوئے گا جناب جبریل دے پیران دا حسن ایڈا ہے کہ جناب امیر حمزہ برداشت نہیں کر سکے صحابہ فرماندے نے سرکار کائنات علیہ السلام نے قدم مبارک جڑے نا فرماندے نے کائنات وچ سارے حسین قدم میرے نبی پاک علیہ السلام دے ایڈے سونے قدم اللہ نے حضور دے بنائے نے پیر مبارک اور اعلی حضرت نے کمال ہی کر چھڑی نا اعلی حضرت میں اور اس پاسے نہیں جانا بہرحال اعلی حضرت نے شعر نہیں پڑھدا بس اشارہ کر دینا اعلی حضرت فرماندے نے کسی دا حسن دیکھنا ہوئے نا کی دیکھنا ہوئے تو دیکھ دے کی نے اوہ نئے نقش دیکھ دینے اوہ چہرہ تک دینے ٹھیک ہوگا رنگ روپ دیکھ دینے اوہ مسکراہٹ اوہ اکھاں اوہ رخسار اوہ ہونٹ اوہ بولنا چال یہ تو حسن دیکھ دینے بندہ کسی دا حسن دیکھنا ہوئے چہرہ تک دینے اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونا سارا جگ اس بات اتفاق کر دے کسی دا حسن دیکھنا ہوئے چہرے وال تکی جائے لیکن سونیا جنہیں تو آڑے قدم دیکھ لینے نا لوگا دا حسن دیکھنا ہی بندہ پولے جاندہ اللہ نے توڑے پیرہ جی ایڈا حسن رکھے ہے جناب جبریل دے پیرہ حسن ایڈا ہے تو پھر آپ دا اپنا حسن کتنا ہوئے گا او جناب جبریل میرے نبی دے قدم میرا دی راتی چوک چوک کے پہ چومرے چوک چوک کے پہ چومرے نے میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ اتنیاں عطا کیتیاں نے میدان احد آ گیا کیڑا گیا بدر وچ سب تو زیادہ اگر کسی نے واصل جہنم کافر کیتے لینا حضرت امیر حمزہ سے بولو سبحان اللہ کون سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا حضرت امیر حمزہ نے ایک نو مار دو نو مار تینوں نو مار کنیاں نو مار حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ نو ماریا او دے اندر عتبہ شیبہ ولید اور کئی اور کافر بڑے بڑے سردار جڑے نام سن انہاں دے کلے کلے انہوں حضرت امیر حمزہ نے ماریا او جڑے ہون انہاں دے کو خاندان والے سن جڑے بچ گئے سن جڑے مسلمان نہیں سن انہوں نے بڑا دکھ سی کہ حضرت امیر حمزہ دا ایک نام ہے اتنی دلیری دے نال انہاں نے مقابلہ کیتا کہ کٹ ود کے راہ دیتا سارے مار چھڑے انہاں دے وچ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اے اس ویلے انہاں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا
انہوں نے بھی بڑا غصہ اور حضرت ہندہ یا ہند دونوں نام چل دینے اے عورت سی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی بعد اسلام قبول کیتا انہوں نے بھی بڑا بٹ سی انہوں نے ایک شخص نو نا بلا کے پروگرام بنایا کہ اسی جڑا ہے نا حضرت امیر حمزہ دے کولو بدلہ لینا ہے واشی جڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حربہ استعمال کرنے جو بڑے دلیر سن نشانہ بڑا حربہ کہندے نے میرے والدے انہاں جنہ تیر ہوندا چھوٹا جے انہوں کہندے نے حربہ کی آندے نے پھر دسیا جے او نکل جا ہوندا او دا نشانہ لگانا بڑا مشکل ہوندا بڑے تیر دا نشانہ لگانا ذرا آسان ہوندا اے بڑے ماسٹر سن جناب واشی اس لحاظ دے نال اور حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرنے واسطے جبیر بن مطعم یہ چونکہ مالک سی واشی دا انہیں آکھیا کہ ہندہ نے انہوں نے آگیا انہیں آگے جڑا ہے جناب واشی نے تیار کیتا کہ اگر تو امیر حمزہ نے شہید کر دے تینوں آزاد کر دیں گے اور تینوں انعام و کرام بھی دیں گے ادھروں ہندہ نے بھی کہا چھڑیا کہ 10,000 دینار بھی دیں گی کم و بیش تنال سونے دا جڑا میرا ہار ہے بڑا وزنی ہے وہ بھی تینوں دیں گی جناب واشی جڑے نے انہوں نے جنگ احد وچ موقع لگا کے نا ایک بہت بڑا پتھر سی چٹان ٹیپ وہ دی آڑ وچ بیٹھ گئے تھے انہوں نے دیکھیا نہیں سی امیر حمزہ ہے کون انہوں نے پتہ نہیں یہ جنہوں نے تاک دے اندر ہے کہ میں پتہ کسے طریقے اندر چلے کہ امیر حمزہ ہے کون ایک طرف انہوں نے نظر گئی کہ باقی بھی لڑائی پہ کر دینے لیکن ایک خاص بندہ ہے کہ جڑا سارے نالوں وکری لڑائی پہ کر دے اس سارے نالوں وکری انداز اتنی دلیری دینال کہ ایک کافر جڑا بہت بڑا پہلوان سے احد میدان وچ امیر حمزہ دے سامنے آیا ایکو وار وچ امیر حمزہ نے کٹ کے رکھ جڑیا انہیں ایک بندے دے کولو پوچھا جناب واشی نے کہ اے جڑا بندہ ہے جنہیں انہیں مار چھڑنے دے پہلوان نو بھی مار چھڑیا ہے اے کون ہے انہوں نے آکھا ہے نبی پاک علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ نے یہ حضرت امیر حمزہ نے انہوں نے آکھا انہاں واسطے تے میں سارا کچھ ملے انتظار کرن لگ پے کہ ہن کیڑا ویلا آئے چونکہ زیرہ سی لوہے دی آپ نے پائی ہوئی اور حضرت امیر حمزہ ایک کافر دنال مقابلہ پہ کر دینا انہیں بھی کوئی زیرہ لوہے دی پائی سی حضرت امیر حمزہ وار کر دیا کرا تھوڑا جنا نیچے چکے کہ انہیں میں زیرہ اتار کے پھر انہیں میں وار کرا اور جس طرح حضرت امیر حمزہ دوران جنگ لڑائی کر دیا کرا تھوڑا جو چکے ہے نا بیلنس بدلیا تو امیر حمزہ ایک جگہ سے ایس طرح چک گئے جس طرح چکے وہ لوہے دی زیرہ جڑی نا اینج اوپر نو ہو گئی جس طرح بندہ اینج اوپر ہو جاندی ہے نا وہ زیرہ ماری اوپر ہو گئی نا تو ہلکا جیا جڑا ہے نا پیٹ مبارک آپ دا ادھی سفیدی ظاہر ہوئی واشی چکے نشانہ بڑا کمال دا لگانے والا انہیں فوراں زہر جب پجیا ہویا جڑا حربہ سے نا چھوٹا تیر فوراں لگایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے لگیا سنبھل نہ سکے زہر نے بھی اثر کیتا اور چھوٹے تیر نے بھی بڑا اثر کیتا سرکار کائنات علیہ السلام دے غلام حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون شہید ہو گئے توجہ ہے جنگ ختم ہو گئی جو جنگ ختم ہوئی ہے نا واشی نو آزاد کر دیتا جبیر بن مطعم نے کہ بھئی تو آزاد ہے نکل اور جڑا انعام و اکرام دینا جی او بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا جگر نکالیا گا ہندہ نے قسم کھا دی سی کہ اگر کوئی بندہ منو حضرت امیر حمزہ دا جگر لیا کے دے ہوئے تو میں چباواں گی بلکہ میں نگل لواں گی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل مبارک جگر مبارک نکالیا گیا انہیں چبایا نگلنے دی کوشش کی تھی نگل نہ سکی پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نک مبارک کٹیا گیا کان مبارک کٹے گئے ہونٹ مبارک کٹے گئے مسلح کیتا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم مبارک اور پھر اولا ہار بنایا گیا ہندہ نے اپنے گلے وچ پایا اور اس طریقے دا پھر وہ مکے گئی جناب واشی نے پھر جڑا ہے انعام و اکرام بھی دیتا ہار بھی دیتا دینار وغیرہ ہر چیز انہوں نے دیتی جدو جنگ ساری ختم ہو گئی تھے جتنے ابھی صحابہ کرام دی لاشاں نے نہ دیکھا جا رہا لیکن نبی پاک علیہ السلام دے چچا دی لاش نظر نہیں آ رہی ساریاں لاشاں موجود نے حضور دے چچا دی لاش نظر میں جلدی بغیر ترنم نے اس بات سنانے کا وقت ہو گیا میں کسے رزلٹ تو تانوں لے کے جانا ہے ذرا سارے بولو پیارا سبحان اللہ حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش مبارک جڑی نا مل نہیں رہی
سمجھ آگے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نہیں. ادھر جو پتہ چلیا کہ جناب کان ناک یہ وہ مسئلہ بنا دیتا کہ ہار بنایا گیا. حضور دیا اکھا جو آنسو جاری ہو گئے. لاش مبارک تلاش کی جا رہی ہے لیکن نہیں ملی. سرکار کائنات علیہ السلام دی بارگاہ جناب جبریل آئے اور کہ دی حضور تواڈے چچا جناب امیر حمزہ دی لاش مبارک نو آسمان دے نوری فرشتے غسل پہ دے رہے ہیں. نہیں بولے سبحان اللہ. سرکار کائنات علیہ السلام دے غلام تھوڑی دیر تو بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک جڑی نظر آئی. سرکار کائنات علیہ السلام نے دیکھا حضور رون لگ پئی. تھوڑا جا ویلا گزریا تھے حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہمشیرہ انہوں نے خبر ملی کہ مسئلہ بنا دیتا گیا یہ لاش دیکھنے واتے آ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے منع کر دیو کہ وہ آکے اپنے پائی دی لاش نہ دیکھنے وگر نو برداشت نہیں کر سکتی. جو خبر آپ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میں جان دیا کہ سرکار کائنات علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ نہ آنا لیکن حضور دی بارگاہ جو عرض کرو کہ حضور میں بھی تواڈے خاندان دی ہوں اسی واہ ویلا نہیں کریں گے اللہ دی رضا تے راضیاں اور اسی صبر کریں گے لیکن میرا بھائی میں دیکھنا تے چاہنی. سرکار کائنات علیہ السلام نے اجازت عطا کی تھی انہوں نے آ کے دیکھا. ہوں توجہ کرو میں بعد اپنی چھوڑ رہا وقت گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی. انہوں نے اسلام قبول کیتا. کی کیتا جی؟ اسلام قبول کیتا. حضور دی بارگاہ حضور معافی چاہنے ہیں معافی مل جائے گی. سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں معاف کیتا. حضور فرمایا تو انہوں معاف کیتا لیکن ایک گل یاد رکھنا جدو آئندہ تو بات اسی آنا ہوئے نا تو حضور فرماندے نے جدو میری مجلس بیٹھنا اوتھے بیٹھنا جتھے میں محمدی نظر تو انہوں دیکھ نہ سکے. کتنا حضور دکھ ساری زندگی سرکار کائنات جب تک حضور بظاہر حیات رہے نا حضور اپنے چچے دا دکھ بھولیا نہیں کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری نظرہ تو اوجل رہنا جدو سامنے آؤ گے منو اپنے چچا دی شہادت یاد آ جائے گی. وہ تو جڑا ظلم و ستم ہویا منو یاد آ جائے گا. ساری زندگی پھر شرمندہ بھی رہے نے. انہاں دی پھر بڑی اسلام آتے ہو قربانیاں سن وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس طرف نہیں جانا. توجہ ہے جی میری سرکار کائنات علیہ السلام دے غلاموں فتح مکہ دے موقع تے. کس موقع دے؟ فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے عام معافی دا اعلان کر دیتا. عام معافی دا سارے بولو عام معافی دا اعلان کر دیتا. سرکار کائنات علیہ السلام نے جس نے عام معافی دا اعلان کیتا نا تو اس تو بعد سرکار کائنات علیہ السلام نے دیکھیا کہ فتح مکہ دے موقع تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہزادی آخری بات کر رہے ہیں انہوں اتھو سن لینا دا. اسلام ایمی ساڑھے دا نہیں آ گیا. ساڑھے تو نماز پڑھنے دا ٹائم نہیں نا ہے گا. ساڑھے تو کام بھی بڑھے کدھی ساڑھی صحت خراب ہوندی ہے. اے دیکھو ساڑھے دا کہ اسلام کے میں آ گیا. جس بندے نے اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں نا آندھا باہر چوکا چکلوں کے کہنا ہے مولویاں نے بیڑا غرق کیتا. میں کہا تیرے بھی صدقے جائیے جنہوں قرآن ویکھ کے پڑھنا نہیں آندھا پھر تینوں دین دا ترجمان مان لینے تینوں مان لینے جڑا کدی میدان وچ نہیں نکلیا نہ ناموس رسالت واسطے نہ ختم نبوت واسطے نہ اصحاب رسول واسطے نہ اہل بیت رسول واسطے نہ اولیاء کرام دے ناموس واسطے کدی دین واسطے نہیں نکلیا. چوکا کھلو کے پھٹیاں دے بیٹھ کے اماماں دے کھلو کے جناب تبصرے چل رہے ہوندے آ دین دا بیڑا غرق ہو گیا. میں کہا جنہاں نے دین دا بیڑا غرق کیتا اللہ انہاں نو غرق کرے. تو تے بندے دا پت بنا پھر تو آگے دین دی تبلیغ کر. تو بھی کچھ نہیں کرنا تے کسی نے بھی کچھ نہیں کیتا دین لوارساں دا مادن جنہیں کچھ نہیں نہ کرنا جنہیں نماز نہیں پڑھنی باہر جا کے آکھے گا کہ دے مولویوں نے آج تک نمازاں دے ٹائم ایک جگہ نہیں کر سکے. اس مسیح ہو ٹائم اس مسیح ہو ٹائم انہیں پڑھنی جو نہیں ہوتی. جنہیں پڑھنی ہے وہ کام تے بھی ہوئے کہ دور بھی جاندہ ہوئے پہلے ٹائم وال بار بار دیکھے گا نمازہ ٹائم تے نہیں ہو گیا کہ انہیں پڑھنی جو ہے. جنہیں نہیں کام کرنا کو گلہ ہی رہ جاندیاں نے. میری سرکار کائنات فتح مکہ دے موقع حضور سارے نے معاف کر چھڑیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی شہزادی جدو آئی ہے نا سرکار کائنات نے فرمایا پیارے علی ہر کسی حضور حکم ہوئے
فرمایا میرے چچا دی صاحبزادے نو آکھو کہ دور ہو جاؤں، انہوں میرے لگے دور کر دیو، اے میرے سامنے آن کے تے اے نہ ہوئے کہ جنہاں نے میں معاف کیتا ہے میں پھر ایک باری اعلان کر دوا انہوں نے پکڑ کے لے کے آؤ اور جنہاں نے امیر حمزہ نو قتل کیتا ہے انہوں نے دوبارہ قتل کر دیو۔ حضور علیہ السلام کتنا بڑا اعلان سرکار کائنات نے فرمایا اے نہ ہوئے میں جنہوں نے معاف کیتا میں پھر اعلان کر دوا انہوں نے قتل کر دیو پاویں میں معاف کر چھڑی ہے۔ سرکار کائنات علیہ السلام جب تک بظاہر حیات رہے اپنے چاچے دا دکھ کر دے رہے اور یہی او چاچا جان سن کے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دا دین واسطے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں اور اسلام دا نام اسلام دا پرچم جڑا ہے بلند کیتا ہے۔ 15 شوال المکرم نو چونکہ جنگ بدر ہوئی ہے و دیگر شہداء دی قربانیاں بھی ہیں اور انہاں وچوں ایک قربانی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی مختصر وقت دے اندر میں عرض کرنے دی کوشش کیتی ہے۔ ارادہ اور نیت بنا لو انشاءاللہ آپ دی بلندی درجات واسطے اس سال ثواب دی کوئی نہ کوئی ترکیب انشاءاللہ بناواں گے۔ بچوں نو بٹھاؤ خود بیٹھو جڑا کھانا کھانا اگر اوتے کچھ کلام پڑھ سکتے تو پڑھو، قرآن دی آیات پڑھو، درود و سلام پڑھو، کچھ تسبیحات پڑھ لو، اگر سپیشل بنا سکتے تو یہ بہت زیادہ ہوئے گا۔ آخری بات اس لحاظ نال جنہ دے کول اولاد نہیں ہے نہیں بولے جنہ دے کول اولاد بزرگ فرماندے نے روحانی جتنا بھی کنٹرول ہے نا مدینہ شریف دا حضرت امیر حمزہ دے سپورٹ جنہ دیا دعاواں قبول نہیں ہوتا مسلسل حضرت امیر حمزہ دی روح نو ایصال ثواب کرو مسلسل دا مطلب یہ نہیں کہ ادھر جناب ایصال ثواب بھی کریو تو 2 نمبریاں بھی کری جاوے انجھے دعاواں قبول کوئی نہیں ہونی ہے۔ جڑا مدینہ شریف نہیں جا رہا نہیں سبب مان رہے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ عرض کرو، جنہ دے کول اولاد نہیں حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ عرض کرو، مسلسل یہ عمل جاری رکھو انشاءاللہ امیر حمزہ حضور دی بارگاہ چ عرض کرن گے سرکار منظوریاں عطا فرما دیں گے۔